Assalamu alaikum. I am Dr. Mavish Farooq and I am a consultant obstetrician and gynecologist working nowadays at OMC Hospital, Jail Road, Lahore. I have a special interest in the field of infertility, and I am also interested in the health of the mothers and any problems that are related to during pregnancy, and also the gynecological and fertility issues related to the woman. آج ہم دوران حمل خواتین میں ہونے والی خون کی کمی کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کی تقریباً 80% خواتین دوران حمل خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف حمل کے دوران بلکہ ڈیلیوری کے دوران اور اس کے بعد بھی ماں اور بچے دونوں کے لیے مختلف پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ خون کی کمی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اس میں فولاد کی کمی ایک بڑی وجہ ہے، اس کے علاوہ وائٹامن B12 کی کمی، فولک ایسڈ کی کمی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اندر اگر کوئی پرانی بیماری جیسے کہ TB یا پھر گردوں کے امراض جن کو لاحق ہیں، ان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جن میں کچھ موروثی خون کی بیماریاں ہیں، جس کے اندر سکل سیل ڈیزیز یا تھیلیسیمیا ہیں، ان کی وجہ سے بھی خون کی کمی مزید بڑھ جاتی ہے۔ دوران حمل اگر خواتین کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہو یا سانس پھول جائے، گھر کا عام روٹین کا کام کرنے میں بھی ان کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، یا پھر دل کی دھڑکن محسوس ہو، جسم میں کمزوری محسوس ہو، یا پھر کچھ خواتین جو کہ کچے چاول یا پھر برف یا مٹی کھانا شروع ہو جائیں، یہ سب جسم میں خون کی کمی اسپیشلی آئرن یا فولاد کی کمی کی علامات میں شامل ہیں۔ اپنی خوراک میں سرخ گوشت کا استعمال زیادہ کریں، خصوصاً کلیجی، مٹن اور بیف کا استعمال۔ اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں جن میں ساگ، پالک یہ موجود ہیں، ان کے اندر فولاد اور آئرن جو ہے بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھل خصوصاً سیب، کیلا اور ناشپاتی وغیرہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر خواتین کو دوران حمل سانس پھولنے لگے ان کا، یا پھر ان کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، تو اپنے کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ آبسٹیٹریشین کے پاس ضرور جائیں، تاکہ وہ آپ کے مختلف ٹیسٹ کروائیں، جن میں خون کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، HP کا ٹیسٹ کراتے ہیں، اور کچھ مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ میں خون کی کمی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کا علاج دیا جاتا ہے، تجویز کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو کھانے کے لیے طاقت کی گولیاں بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئرن کے ٹیکے بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ علامات شدید ہیں تو ہم وقتی طور پر خون بھی اس میں لگا سکتے ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کر سکتے ہیں۔ خون کی کمی کی وجہ سے حمل کے دوران مدر اور بیبی دونوں کو افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ڈیورنگ پریگنینسی اور ڈیورنگ ڈیلیوری مدر کو مختلف انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدر کو بعد میں بریسٹ فیڈنگ یا لیکٹیشن کے اندر بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ ڈیورنگ ڈیلیوری بہت زیادہ خون پڑ جانا، جسے ہم لوگ ہیمریج کہتے ہیں، پوسٹ پارٹم ہیمریج، اس کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں جو بچہ ہے اس کی گروتھ بہت کم ہو سکتی ہے، اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما دونوں پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن ماؤں کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، ان کے بچوں کے اندر بھی پہلے 3 ماہ کے بعد خون کی کمی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے بعد میں ان کی ہیلتھ پرابلمز بہت زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا، آپ کنسیو کر لیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنی کنسلٹنٹ آبسٹیٹریشین کے پاس ضرور جانا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے بنیادی ٹیسٹ کریں، اور اس کے علاوہ اپنا ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپس کروائیں، تاکہ اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے آپ مدر میں یا پھر آگے بیبی میں، تو ہم اس کو ٹائملی ڈائگنوز کر سکیں اور اس کا آپ کو مختلف طریقہ علاج بتا سکیں۔ پلس یہ کہ جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر خون کی کمی بہت زیادہ ہے خواتین میں، تو وہ بھی جلدی اس کو پک اپ کر لیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے، سو دیٹ بعد میں بہت زیادہ مسائل سے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔